بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ نصر کے ایسے بہترین اور آزمودہ وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ کرنے میں بہت ہی آسان ہے اور اس میں کوئی اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ دوستوں، اگر آپ مشکلوں اور پریشانیوں میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر کوئی نہیں آتا ہو تو ایسے حالات میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشانی کی حالت میں آدمی کو نومیدی نظر آتی ہے اور نومیدی مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس لیے برے سے برے حالات میں بھی اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ناموں پاک کلام کے ذریعے سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ میں تمام مسئلوں کا حل، ہر بیماری کا علاج اور زندگی کی تمام تر پریشانیوں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں سے نکلنے کا راستہ بہت ہی عمدہ طریقے سے درج ہے، جن پر عمل کرنے سے لازماً کامیابی حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو ہر مشکل آسان ہوتی چلے جائے گی۔ دوستوں، سورہ نصر کا ایک کمال یہ ہے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں تو وہ سورہ نصر کو کسی بھی نماز کے بعد یا پھر اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے تو خداوند کریم غیب سے مدد فرمائیں گے۔ مزید اس سورہ مبارکہ کے وظائف جاننے سے پہلے اس کا تعارف ملاحظہ فرما لیجئے۔ دوستوں، اگر آپ اس کا تعارف نہیں جاننا چاہتے تو آپ اس پارٹ کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ سورہ نصر مدنی سورت ہے جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت والی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس سورت کے اندر انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورہ نصر کی پہلی آیت کا مفہوم ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد مکہ معظمہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک تھا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ فتح مکہ ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے قبل ایک یا دو فرد ہی مسلمان ہوتے تھے، اور فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام حق ہے کہ جس کے بغیر نجات اب ممکن ہی نہیں۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبلیغ و رسالت اور احقاق حق کا فرض جو تیرے ذمے تھا وہ پورا ہو گیا اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ دوستوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ تو تھا سورہ نصر کا مختصر تعارف۔ اب اس کے مزید وظائف کی طرف آتے ہیں۔ قرضوں کے خاتمے اور خوشحالی کے لیے بعد نماز عشاء اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں نماز ادا کی ہے، پھر 41 مرتبہ باوضو سورہ نصر کی 41 دن تک بلا ناغہ مسلسل تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ سورہ نصر کے مزید فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کو روزانہ باوضو 1 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالی شانہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے غیر کی متھاجی سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر امتحان، مقدمے، کورٹ کچہری، غرض کسی بھی کام میں فتح یابی پانے کے لیے سورہ نصر 71 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور فتح و کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔